अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद और आप सबको यौम आज़ादी भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और 73 बरस से ये बहस जारी है कि बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आखिर कैसा पाकिस्तान चाहते थे। सवाल आज पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के चंद अहम फरमूदात आपके सामने रखेगा ताकि समझने की कोशिश की जा सके कि कायद-ए-आज़म ने किस पाकिस्तान के लिए बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक अलहदा मुस्लिम रियासत के लिए जद्दोजहद की। पाकिस्तानी शहरियों की शख्सी और तहरीर और तकरीर की आज़ादी के बारे में कायद-ए-आज़म की 1919 में इंडियन कानून साज असम्बली में की गई तकरीर से रहनुमाई ली जा सकती है, जिसमें जिन्ना कहते हैं, मैंने आइन और कानून का गहराई से मुताला किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी मुल्क के कानून में सबसे बेहतरीन चीज़ शख्सी आज़ादी है और इसे किसी सूरत छीना नहीं जा सकता। जिन्ना अपने पाकिस्तान में ख़वातीन को ताकतवर और माशरे के अहम फ़र्द के तौर पर देखते थे। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, दुनिया में दो तरह की क़ुव्वतें हैं, एक तलवार और दूसरी कलम। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। एक तीसरी क़ुव्वत भी है जो इन दोनों से ज़्यादा मजबूत है, वो ख़वातीन है। इसी तरह एक मौके पर कायद-ए-आज़म कहते हैं कि कोई कौम उस वक्त तक अजीम नहीं बन सकती जब तक ख़वातीन उसके शाना बशाना खड़ी ना हो। हम फरसूदा रस्म व रिवाज का शिकार हैं। ख़वातीन को घर की चार दीवारी में कैद कर देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के लिए एक जमहूरी जद्दोजहद की और यकीनन एक जमहूरी पाकिस्तान ही चाहते थे, जिसके लिए उनका कहना था कि जमहूरियत मुसलमानों के खून में है। हम इंसानों की बराबरी और आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। कायद-ए-आज़म मज़ीद कहते हैं कि मुसलमान आज़ादी का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में अपनी हकीकी जमहूरी हुकूमत का क़याम चाहते हैं। इस हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम का एतमाद हासिल होगा और वो ज़ात, बिरादरी और रंग और नस्ल से बालातर होकर काम करेगी। तो क्या कायद-ए-आज़म सदारती निज़ाम चाहते थे या पार्लिमानी जमहूरियत? कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि अच्छी हुकूमत से मुराद आमिराना हुकूमत नहीं है, अच्छी हुकूमत से मुराद शख्सी हुक्मरानी भी नहीं है। अच्छी हुकूमत से मुराद ऐसी हुकूमत है जो अवामी नुमाइंदों के सामने जवाबदेह हो, यानी कि ना तो वो आमरियत चाहते थे और ना ही शख्सी हुक्मरानी। और सदारती निज़ाम में एक लिहाज से शख्सी हुक्मरानी होती है, जबकि कायद ऐसे हुकूमत चाहते थे जो अवामी नुमाइंदों को जवाबदेह हो, यानी कि पार्लिमान को जवाबदेह हो, और पार्लिमान को वज़ीर आज़म ही जवाबदेह होता है। और शायद इसीलिए कायद-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि याद रखें कि मुसल्लह अफ़वाज अवाम की खादिम हैं। आप कौमी पॉलिसी नहीं बना सकते, वो हम हैं, यानी कि सिविलियंस जो इन मामलात का फ़ैसला करते हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आपको जो जिम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की जाएँ उन्हें एहसन तरीके से सर अंजाम दें। जबकि सिविल सर्वेंट्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी को कायद-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आप किसी ज़ात या रंग व नस्ल से हों, अब आप पाकिस्तान के खादिम हैं। खादिम अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ खिदमत करके ही सर अंजाम दे सकते हैं। वो ज़माना गुजर गया है जब मुल्क पर ब्यूरोक्रेसी की हुक्मरानी हुआ करती थी। आपका मुख्तलिफ महकमों में लोगों के साथ तर्ज अमल जहां आप काम करते हैं, वहां आप माजी की साख को मिटा दें। आप हुक्मरान नहीं हैं। आपका ताल्लुक हुक्मरान तबके से नहीं है, आप खादिम हैं। अवाम को एहसास दिलाएं कि आप उनके खादिम और दोस्त हैं। जबकि फैसला साजी पर कायद-ए-आज़म कहते थे कि किसी फैसले पर पहुंचने से पहले 100 मरतबा सोचे, लेकिन एक मरतबा फैसला कर ले उस पर डट जाए। और मजहबी आज़ादियों पर भी कायद-ए-आज़म बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे। कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की अपनी तकरीर में सब पर वाज़ेह करते हुए कहा कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासती मामलात का इससे कोई लेना देना नहीं। जी हाँ, कायद-ए-आज़म साफ बता रहे हैं कि मज़हब, ज़ात और नस्ल से रियासत का कुछ लेना देना नहीं होगा। जबकि कायद-ए-आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया, क्या पाकिस्तान के एक बुनियाद परस्त इस्लामी रियासत होगी या ऐसी इस्लामी रियासत जिसमें सबको बराबरी के हुकूक और आज़ादी हासिल होगी। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान मुल्लायत पर मबनी रियासत नहीं होगा, जबकि जहाँ मजहबी रहनुमा एक खुदाई मिशन का दावा लेकर हुक्मरानी करे। हमारे यहाँ बहुत से गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और पारसी भी हैं, लेकिन वो सब पाकिस्तानी हैं। उन्हें तमाम हुकूक और इस्तेहकाक हासिल होगा जो दूसरे शहरियों को हासिल है और वो मुल्की मामलात में अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब और मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम यौम पाकिस्तान यानी कि यौम आज़ादी का दिन है, संजीदा सवाल भी होते, एक सॉर्ट ऑफ लाइट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। फवाद साहब, आपका पसंदीदा मिल्ली नगमा कौन सा है? दिल दिल पाकिस्तान।
اچھا، یہ ویسے یہ ہمارے شاید جنریشن کا یہی ملی نغمہ ہے. بٹ بیک ٹو مور سیریس تھنگز، ہم اگر بات کریں جناح کے پاکستان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے تو رہ گئے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پر کہ جناح کا پاکستان نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کس قسم کے ریاست چاہتے تھے؟ اگر ہم اس پر آپ سے بات کر سکیں. لیکن یہ قائد اعظم جس قسم کی ریاست چاہتے تھے وہ تو بڑا واضح طور کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے. ان کی جو مختلف، کیونکہ جو جناح صاحب کا جو تمام فرمودات ہیں، ان کی جو تمام ایک قانونی لڑائی ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. وہ ایک اسلامی پاکستان چاہتے تھے جس کی انٹرپریٹیشن، جس کی تشریح ماڈرن لائنز کے اوپر کی جائے. اب فار ایگزامپل میں پاکستان اب دیکھیے کہ کتنا پیچھے ہے جناح صاحب کے پاکستان سے، کہ جو انڈر ایج میرجز کا بل جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1926 میں غالباً جو ہے وہ اس وقت کی پارلیمان میں پیش کیا تھا. آج پاکستان کی قومی اسمبلی جو ہے وہ اس پہ بحث کر رہی ہے کہ کیا 12 سال سے کم عمر کی بچیاں جو ہیں ان کو شادی کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر ایون انکلوڈنگ سٹنگ منسٹرز اور اپوزیشن کے بڑے سرکردہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ہی نہیں مان رہے کہ ہمیں جو ہے وہ کم عمر بچیوں کی شادی پہ بین لگانا چاہیے. یہ وہ بات ہے جو 1926 میں قائد اعظم کہہ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہوں گے، پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس کی فنکشنالٹی کیا ہوگی، پاکستان میں فوج اور بیوروکریسی کا کیا کردار ہوگا. یہ تمام جو جناح صاحب کی جو ایک فرمودات ہیں، جو ان کی گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، وہ تو ظاہر ہے پاکستان میں کہیں دور دور بھی ان کو نہیں اپنایا گیا. انفارچونیٹلی 70 کی دہائی کے بعد پاکستان مسلسل ایک ایسی تشریح جو ہے اسلام کی اس کی طرف چلا گیا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کو بنانے والوں سے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ اب پاکستان کی جو اسلام کی تشریح وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو ایکچولی اس پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو 1947 سے پہلے پاکستان کا مخالف تھا اور قائد اعظم کو کافر اعظم اور علامہ اقبال کو کافر قرار دے چکے تھے. یہی وہ گروہ ہے جس کے آپ سمجھیے کہ ماننے والے، جس کے جاننے والے آج پاکستان میں اسلام کی تشریح کے ٹھیکیدار ہیں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قوم اور ریاست جو ہے یرغمال بن گئی ہے ان گروہوں کے ہاتھوں؟ 100% یرغمال بن گئی ہے، اور ماحول ایسا بن گیا ہے انفارچونیٹلی پارلیمان کے اندر بھی کہ ہر روز ایک نئی ریزولوشن آتی ہے. ساری رات لوگ سوچتے ہیں کہ میں صبح کیا کروں کہ میں زیادہ کنزرویٹو نظر آؤں، کیا کروں کہ میں زیادہ جو ہے وہ لگوں کہ میں سب سے بڑھ کر مسلمان ہوں اور باقی لوگ جو ہے وہ اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں. خود کو سپر مسلمان ثابت کرنے کی جو دوڑ یہاں پہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان آپ نے جیسے ذکر کیا تھا فواد صاحب، ابھی آپ نے یہی ذکر کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ یہ جو انڈر ایج میرجز کے بل پہ چاہے تحریک انصاف کے اندر ہو چاہے حکومتی جماعتوں میں لوگ ہوں وہ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ایک منظور ہو گیا تھا، ایکٹ منظور ہو گیا تھا، تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے منظور کر دیا، جو تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ ہے. اس کے بعد جب میڈیا میں شور مچا، پھر اس کی ظاہر تفصیلات سامنے آئیں اور مختلف فرقوں کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا، تو پھر انہوں نے معافی کی اور کہا ہم نے پڑھا نہیں. آپ نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور آپ کا ٹویٹ آپ کو سناتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ بالخصوص پنجاب اسمبلی میں ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے جب روزانہ ہر دوسرا ممبر اپنی قرارداد لے آتا ہے کہ اگر یہ منظور نہ ہوئی تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ایک خطرناک رجحان ہے جو ہمیں فرقہ واریت اور انتہا پسندی میں مزید دھنسا دے گا. پاکستان کسی کتاب یا ٹک ٹاک سے نہیں، تفرقے بازی سے خطرہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف جماعتوں میں یہ جو ایکسٹریمز ہیں، یہ جو اختلافات ہیں، یہ خطرناک ہیں؟ مختلف جماعتوں میں جو انتہا پسندانہ نظریات ہیں وہ تو یقیناً خطرناک ہیں. اور ہوتا یہ ہے، دیکھیے جو سیاستدان ہیں، زیادہ تر سیاستدان وہ صرف اپنی ووٹ لینے کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. وہ کوئی ان پاپولر یا جس سے انہیں لگے کہ ان کے ووٹوں کو خطرہ ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کا سٹینڈ جو ہے وہ نہیں لیں گے. جس کی وجہ سے بہت خدشہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو دراڑیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی
सियासतदान कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर को एकेडेमिया के रॉक स्टार्स नहीं हैं। दुनिया में जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं वो एकेडेमिया के लोग लेके आए हैं, फिलोसफर्स लेके आए हैं, और उनका जो नैरेटिव, सोसाइटीज का नैरेटिव जो है वो एकेडेमिया सेट करती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एकेडेमिया के चूंकि कोई रॉक स्टार्स नहीं हैं, उनका तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमें एकेडेमिया का नजर नहीं आता। उसके बाद फिर जो है वो सियासतदानों का तबका बचता है, और सियासतदानों में लोग जो हैं फवाद साहब, आपको खतरा नहीं होता, आपको डर नहीं लगता कि आप ऐसी बात करें जो गैर मकबूल हो? वोटों का डर आपको नहीं है? देखिए, बात यह है कि मेरा थोड़ा सा फर्क है। मैं ज्यादातर लोग शायद उनका होता है कि हर सूरत में इलेक्शन जीतना जरूरी है। मेरे लिए इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी नहीं है। मेरी जो अपनी एक इम्पोर्टेंस है, या अपना जो एक आई वुड से कि जो एक लोग जो है वो जो सुनते हैं या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, मेरी पोजीशन पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए इलेक्टेबिलिटी ही है, और वो उसके लिए ही सब कुछ करते हैं। लिहाजा इसीलिए किसी भी अनपॉपुलर वेव के खिलाफ जाना मुश्किल है। मेरी नज़र में तो लीडर का काम है, एक बहुत बड़ा लीडरशिप का काम तो यही है कि बजाय इसके कि वो लोगों के ओपिनियंस को चले, वो लोगों से अपनी ओपिनियंस को उनको कन्विंस करने की कोशिश करे कि ये ओपिनियन सही है, क्योंकि लीड करे, यानी कि फॉलो ना करे, लीड करे, लेकिन उसमें ऑब्वियसली खतरा होता है। जरूरी नहीं कि हर दफा लोग आपकी बात सुने, आपकी लोग को समझ सके। कई दफा लोग बात समझ भी नहीं सकते, और फिर बाद में तारीख फैसला करती है कि कौन सही था कौन गलत था, लेकिन जाहिर है उसमें नुकसान हो चुका हो। अच्छा, तारीख का आपने क्योंकि जिक्र किया, जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी का मौका था तो आपने एक तस्वीर भी ट्वीट की थी। आपके ताया थे पंजाब के जो साबिक गवर्नर थे चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, और वो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ थे। और आपने कहा था कि बहुत फ़ख्र की बात है कि आपके ख़ानदान ने उनका साथ दिया था अयूब खान के 1965 के इंतखाबात उनके ख़िलाफ़। अब मैं आपको क्लिप सुनाना चाहती हूँ फातिमा जिन्ना साहिबा का, उसी इंतखाबात का क्लिप है, सुनिए फिर। अभी तक बहस चल रही है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी जमहूरियत होनी चाहिए। फातिमा जिन्ना साहिबा ने तो वाज़ेह तौर पर अपनी तकरीर में कह दिया। तो आप क्या समझते हैं कि फातिमा जिन्ना जो कह रही थी वो क़ायद आज़म की भी यही विजन थी? देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत हो या सदारती निज़ाम हुकूमत हो, दोनों जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, और मुल्क अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का अगर आप ताल्लुक समझेंगी तो मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की पाकिस्तान के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, उसकी जो सबसे पहली और बुनियादी शर्त है आपकी सदारती निज़ाम लाने की, वो ये होगी कि आपको नए सूबे बनाने होंगे। क्या पाकिस्तान में हम नए सूबों के लिए तैयार हैं? जवाब है कि नहीं। और जब आप नए सूबों के लिए तैयार नहीं हैं, जब फिर आपके दरमियान जो फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान, और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, करारदादे पाकिस्तान जो बनी थी उसमें सूबों ने मिलकर मुल्क बनाया था। यहाँ मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने मुल्क क्रिएट किया था। तो लिहाजा ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा, या इसको आइडियोलॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी बड़ा मुश्किल होगा। फिर दूसरी सूरत यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शायद अपनी मर्जी की टीम नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म जो भी टीम बनाते हैं वो अपनी मर्जी की बनाते हैं, और उसमें नॉन इलेक्टेड लोग शामिल होते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक नॉन इलेक्टेड लोग शामिल करते हैं। जहाँ तक इलेक्टेड लोगों का ताल्लुक है, पार्लिमानी निज़ाम जो सबसे अहम जो आपको ताकत देता है, ये सबसे कॉम्पिटेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक आवाज जो है वो शामिल होती है आपके फैसलों में। सो अगर आप एक सही मानों में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, अगर अब थोड़ा सा, क्योंकि वक्त भी थोड़ा रह गया, एक सियासी सवाल भी पूछ रही थी। उस्मान बुज़ार साहब नैब के सामने पेश भी हुए, तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की उनकी पेशी थी वहाँ, और उनका जो ज़राए हैं उनका कहना है कि वो चाहते थे कि एक तहरीरी सवालनामा उन्हें पेश किया जाए। 18 अगस्त को वो दोबारा जवाब देंगे, और ये तकरीबन 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो तहरीरी सवालनामा है, उसमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं सामने कि एक वादा माह गवाह भी है। ये भी खबरें आ रही हैं कि ये थोड़ी सी जो एक्सरसाइज है वसी भी हो गई है, उनके रिश्तेदारों के असासाजात के हवाले से भी पूछा जा रहा है।
تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو صرف ایک شراب کی لائسنس کی تھی، لیکن اب یہ اثاثہ جات اور رشوت بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ دیکھیے، مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے، اور مجھے صرف اخباروں میں ہی پڑھا ہے کہ جو ان سے سوال ہوئے ہیں یا جو گفتگو ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پرائمری ایشو کے اوپر ان کو طلب کیا گیا وہ تو سبسٹینٹیو نظر نہیں آتا۔ اگر آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ بالکل جو ہے وہ تو اس کے اوپر بلائیں کہ انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل کو شراب کا لائسنس دیا، اور وہ کیوں دیا، کیسے دیا، وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اس سے صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے اس کی تصدیق کا زیادہ معاملہ لگتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی سبسٹینٹیو کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ اس کی بڑی ایک انیشیل انویسٹیگیشنز ہیں، سو لیٹس ویٹ کہ فائنلی اس کے اوپر جو ہے وہ نیب کیا ان کے اوپر معاملہ ہے، اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو اس طرح کی تفتیشوں کے بعد یا جب انیشیٹ کریں ایک ڈیٹیلڈ میڈیا ٹاک ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے، کیونکہ آپ چیف منسٹر کو بلا رہے ہیں تو مذاق تو نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں بلایا گیا ہے، کن سوالات کا ان کو سامنا ہے، تاکہ ایک جو کہیے کہ ایک انسرٹنٹی جو ہے وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب وقت دینے کا آج یوم آزادی کے موقع پر۔ ہماری جو مزید بات چیت چلے گی قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن پر، وہ بریک کے بعد ہوگی۔ کچھ اکیڈمکس ہیں، ایک مذہبی عالم بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 14 اگست ہے، لیکن ایک بحث جو 73 سال سے چل رہی ہے وہ صدارتی نظام پہ بھی ابھی تک چل رہی ہے، اور اس جمہوری نظام کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، پارلیمانی نظام کے حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطا رحمان جو وزیر اعظم کے چیئرمین ہے ٹاسک فورس جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے، ڈاکٹر پرویز ہود بوئے جو کالم نگار بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور ریلیجس اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر عطا رحمان صاحب، پہلے میں آپ سے یہاں شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کافی عرصے سے صدارتی نظام کے حق میں آرگیو کرتے رہے ہیں۔ 2017 میں بھی آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اس میں آپ نے کچھ تجاویز پیش کی تھیں 19 نکات کی بنیاد پر۔ اس میں آپ نے ایک جو تجویز آپ کی تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ دانشوروں کو بھی ان کا انتخاب کرے گی، جو پھر آگے جائزہ لیں گی، جو وزراء ہیں جو کام کریں، گورننس کا کام کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو بے داغ اراکین ہیں ان کا بھی انتخاب ہوگا، سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ اب آئیڈیا جو ہے اس میں اگر آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کرائٹیریا کیا ہوگا یہ بے داغ جو اراکین ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے، اور بتا سکتے ہیں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام ہی بہترین نظام ہے پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ہر نظام کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو پارلیمنٹری نظام جو ہے برطانیہ میں بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور کچھ اور ممالک میں بھی اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ صدارتی نظام بھی بہت سارے، اور میں صدارتی نظام کا مطلب جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، میں ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہا۔ تو صدارتی نظام بھی بہت سے ممالک میں بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور بہت سے ممالک میں کامیاب نہیں ہے۔ میں نے جو آرٹیکل لکھا تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنے ایک تحریر تھی جو کہ شائع ہوئی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ایک کتاب ہے جو ایڈٹ کی ہوئی ہے شریف المجاہد اور لیاقت مرچنٹ کی۔ اس کا عنوان ہے دا جناح اینتھولوجی، اور اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور وہ اس کا ایگزیکٹ ریپروڈکشن پیج 81 پر اس کتاب کے موجود ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹری نظام میں جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے صدارتی نظام جمہوریت زیادہ مناسب رہے گا۔ اس بنیاد کے اوپر میں نے یہ لکھا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ لکھا، اور اس میں انہوں نے کئی جگہوں پہ اپنی تقاریر میں جو فیوڈل سسٹم ہے، جو جاگیردارانہ نظام ہے، اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ملک کو نہیں چلنے دے گا۔ کئی جگہوں پہ اپنی کئی سپیچز میں انہوں نے یہ کہا، اور یہی آپ دیکھیں کہ ہوا ہے کہ اس ملک میں ہم نے تعلیم کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، جدت طرازی کو
صرف زبانی جمع خرچ تو ہوا ہے لیکن ٹھوس کام بہت کم ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ کافی حد تک ڈاکٹر آپ کا صاحب قانون معذرت میں اگر جو بھی ہے آپ کی بات میں یہاں کاٹ رہی ہوں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کیونکہ جب بھی صدارتی نظام چلے ہیں تب آمریت کے دور میں ہی چلے ہیں، تو پھر ان کی ساخت بھی اچھی نہیں رہی، ان کی گورننس بھی ہم نے دیکھ لی ہے کہ کئی دہائیوں سے وہ انہوں نے 31 ایئرس تو ڈکٹیٹرشپس ہی رہی ہیں اور یہ پریزیڈنشل سسٹم کے تحت ہی رہی ہیں، ان کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا۔ دوسری جانب جس اینتھولوجی کے آپ ذکر کر رہے ہیں، اب اس پہ جو بہت سارے جو ہسٹورینز ہیں وہ بھی اس کو متنازع سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شریف، میں مثال دیتی ہوں کہ جب اس کو انسیل کیا گیا تھا تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان ڈائریز کو مبینہ طور پر انسیل کیا گیا تھا اور ان کی کاپیز بھی کہیں موجود نہیں ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے یہ ایک کمزور بنیاد ہے صدارتی نظام کے حق میں؟ نہیں، سب سے پہلے تو آپ جن نظاموں کی بات کر رہی ہیں جو پاکستان میں رہا ہے وہ جمہوریت نہیں رہی، وہ ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، اور اس وجہ سے یہ کہنا کہ پاکستان میں جمہوریت رہی ہے صدارتی نظام کے تحت تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، پریزیڈنشل سسٹم اور ڈیموکریسی جو ہے آپ کے ہاں ایک دن بھی نہیں رہا، اور بہت سے ممالک، جیسے میں نے کہا، دونوں نظام کے اندر اپنے اپنے فوائد بھی ہیں، نقص بھی ہیں۔ اب دیکھیے فرانس ہے، امریکہ ہے، یہاں پہ صدارتی نظام جمہوریت ہے، اور دوسرے ممالک جن کا ذکر کیا، تو اس پہ ہمیں ضرور بحث کرنی چاہیے، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے اس میں وہ ایک تو جسٹس سسٹم، کہ انصاف کا نظام صحیح ہو، جہاں بر وقت صحیح انصاف مل سکے، اور کرونیزم وغیرہ جو کہ چلتی ہیں وہ ہر نظام کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکے اگر آپ کا جسٹس کا نظام صحیح ہو۔ اور دوسرا جو سب سے اہم ستون ہوتا ہے کسی نظام کا، وہ تعلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ کا آپ کے لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، شعور والے ہوں گے، اور وہ سمجھ سکیں گے کیا صحیح ہے یا برا ہے، تو بہت سے نقص جو ہیں، چاہے وہ دونوں میں سے جو بھی نظام ہو، وہ پھر ختم ہوتے جاتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے ٹھیک ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ پرویز بوئے صاحب، اب ڈاکٹر عد صاحب صدارتی نظام میں زیادہ یقین رکھتے ہیں، یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 22ویں وزیر اعظم ہیں، لیکن پھر سال بعد 2 سال بعد پھر بات آتی ہے -1 کی بھی بات آتی ہے، پارلیمانی نظام جو ہے وہ چل نہیں پاتا۔ دوسری جانب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ جب ایوب خان کے خلاف انتخابات میں حصہ لے رہی تھی تو ایک ان کی تقریر بھی موجود ہے جس میں انہوں نے بھی پارلیمانی نظام کے حق میں بات کی تھی۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیونکہ ہمارے جو بانی تھے یہ واضح نہیں تھا کہ وہ کس نظام کے حق میں ہیں، ہم اسی لیے یہاں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ بحث چل رہی ہے؟ جی، واضح ہے کہ جب پاکستان بنا تو صرف ایک ہی سوچ تھی کہ کسی طرح سے نیا ملک بنایا جائے، مسلمان اور ہندو کو جدا کیا جائے، لیکن کچھ زیادہ اس پر سوچا نہیں گیا تھا کہ نیا جو نظام ہوگا، جو نیا ملک ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے۔ لیکن بہت جلد ہمیں پتہ چلا کہ آمریت وہ چیز ہے جو ملک کو تباہ کرتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ جب ایوب خان تھے اور اس کے بعد یحییٰ خان، تو ایسے حالات پیدا ہوئے ملک کے اندر کہ مشرقی پاکستان بالآخر جدا ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس میں ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں معاشرے کے اندر جس کا مظہر اب بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرے خیال میں جمہوریت میں اگرچہ بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایک بہت بہتر نظام ہے، اور اس میں صوبائی اختیارات زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ جو سارے اختیارات ہیں وہ کسی ایک شخص کے اندر موجود نہیں ہونے چاہیے، اس تک مرکوز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے پھر جو آمریت ہے وہ پھر پورے ملک کا شیرازہ بکھیر دیتی ہے، اس ملک کو کمزور کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ پارلیمانی نظام میں استحکام بھی نہیں ہے۔ جی، پارلیمانی نظام ہمارا بہت کمزور ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے بل منظور ہو جاتے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو ان کو پڑھتے بھی نہیں ہے، جیسا کہ ابھی حال میں ہوا تھا یہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ، جس کو پنجاب اسمبلی میں، جس کو اب مسترد کیا گیا اور کہا گیا کہ ہائے ہائے ہم نے کیا کیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو بڑی غیر ذمہ دارانہ بات تھی، مگر چلیے اس کو ہم ایک طرف کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ
اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ پھر اسمبلیوں میں آتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہم نے آپ کو ادھر بھیجا تھا تو اپنے وعدے تو پورے کرو۔ اگر کوئی آمر ہو، کوئی یہاں آمرانہ نظام ہو، تو پھر تو اس کی آپ امید بھی نہیں کر سکتے نا، پھر تو آپ پھنس گئے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں گفتگو میں شامل کروں گی علامہ ابتسام الہی صاحب کو بھی۔ آپ نے بھی کیونکہ انتخابات میں حصہ لیا تھا، ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے لیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں پارلیمانی نظام جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے یا صدارتی نظام؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سب سے اہم ہدف یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ اگر وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے حل ہوتے ہیں تو پارلیمانی نظام بہتر ہے، اگر صدارتی نظام کے ذریعے حل ہوتے ہیں تو صدارتی نظام بہتر ہے۔ بنیادی طور پہ عوام کے مسائل کو حل کرنا اور عوام کو اس سسٹم کا حصہ بنانا، ان کی رائے کو اس کے اندر پروجیکٹ کرنا، جو جمہوری نظام کا اصل خاصہ ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں قطع نظر اس بات کے کہ پریزیڈنشل نظام ہونا چاہیے کہ پارلیمانی نظام۔ پاکستان میں فیشن ڈکٹیٹرشپ کی اور اس قسم کی تصور کی جس کے اندر تمام طاقتیں ایک ہی شخص کے اندر مرتکز کر دی جائیں، اس بات کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلی اگر بہت کوئی کریڈیبل قسم کا آنیسٹ آدمی اس کے پاس پاور آ جائیں تو یہ بات جو ہے ملک کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا ایک ازمپشن ہے۔ ان ریالٹی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کسی ایک فرد کے اوپر مکمل انحصار کرنا جو ہوتا ہے ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو انسان کی پالیسیوں کو چیک اینڈ بیلنس کرے۔ اگر وہ کسی جگہ غلط جا رہا ہے تو اس کو چیک کیا جائے، کہیں صحیح جا رہا ہے تو وہ انڈورس کیا جائے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق پارلیمانی نظام صدارتی نظام سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت ہو۔ ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت موجود نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کارپوریٹ کلچر بھی ہے، ہمارے ملک میں فیوڈل کلچر بھی ہے، ہمارے ملک کے اندر ٹیمپرنگ بھی ہے، ہمارے میں مقتدر اداروں کی اور دیگر قوتوں کی انوالومنٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو ہے نا ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں، ہر انتخاب کے بعد ڈس آنیسٹی کی باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے الیکشن کے سسٹم کو کریڈیبل بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جتنے فلاز موجود ہیں انہیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عطا الرحمان، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں کہ یہ ابہام کی بات ہے کہ کس نظام کے تحت پاکستان کو چلنا چاہیے۔ آپ کو نہیں سمجھتا کہ جب آئین پاکستان بنا تھا تو یہ بحث ہونی نہیں چاہیے، وہ معاملہ ختم تھا کیونکہ اتفاق رائے سے وہ منظور ہوا تھا؟ جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات کلیریفائی ہونی چاہیے کہ آمریت کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جمہوری نظام کی، اور جمہوری نظام کے اندر دونوں جمہوری نظام اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی یا پھر پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی۔ اور 50 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جن میں پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی ہے۔ تو یہاں جمہوریت کی آمریت کو تو ایک طرف کر دینا چاہیے، اس کے تو کوئی بھی فیور میں نہیں ہوگا اور سب ہی خلاف ہیں۔ اچھا، ان دونوں جمہوری نظام کے اندر پروز اینڈ کونز موجود ہیں۔ ایک جو فائدہ ہوتا ہے ایک حد تک صدارتی نظام میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو تین جو بڑے پلرز ہیں گورننس سسٹم کے، ایک تو ہے آپ کا لیجسلیٹو پارلیمنٹ جو قانون بناتا ہے، ایک ہے ایگزیکٹو جو حکومت جو کہ اس پر عمل کرتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں حکومت چلاتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم۔ یہ تین بڑے ستون ہیں اور ان میں کمپلیٹ سیپریشن آف پاورز ہونی چاہیے، ان میں جو آپس میں اوور لیپ کم سے کم ہونا چاہیے۔ کاؤنٹر آرگیومنٹ کر سکوں ڈاکٹر صاحب، کاؤنٹر آرگیومنٹ یہاں میں دے سکوں کہ ہمیں کیا یقین ہے کہ اگر صدارتی نظام بھی آ جائے گا تو اوور سٹیپ نہیں کریں گے اپنے باؤنڈریز، کیونکہ اب 1973 کے آئین میں تو سب کی جو اختیارات ہیں، جو ان کا کام ہے، وہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے، اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا۔ تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، کوئی ضمانت تو نہیں ہے کہ اگر صدارتی نظام ہی آ جائے گا وہ اوور سٹیپ نہیں کریں گے اپنے جو حدود ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اسی لیے میں نے سب سے پہلے ہی یہی کہا تھا کہ سب سے اہم چیز جو ایک کسی جمہوری نظام میں چاہیے ہوتی ہے وہ انصاف ہے، کہ اگر کوئی اوور سٹیپ کرتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری نظام میں چاہے وہ صدارتی نظام میں، تو آپ کا انصاف کا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کورٹس میں جا کر اور پھر وہ انصاف اس کو مل سکے، اور اس طرح کی جو اوور سٹیپنگ ہے اس کو روکا جا سکے۔ جب تک آپ کے پاس صحیح انصاف نہیں ہوگا اور ڈیولیوشن آف پاورز ٹو دا گراس روٹس تک نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس یہ جو جمہوری نظام ہے یہ لوٹو
खसूटों लेकर बाहर जाने का जो सारा सिलसिला बना रहा है, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम आपके यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। 15-15, 20-20 साल केसेस पड़े रहते हैं और कोई देखता नहीं है। तो जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ जमहूरियत रह ही नहीं सकती, किसी किस्म की जमहूरियत नहीं रह सकती, और बार बार मिलिट्री टेक ओवर्स होंगे। ठीक है, टेक ओवर्स होते रहेंगे। अब जो दूसरा जो नुक्ता था, मैं चाहती थी कि उस पर भी अगर आप अपने जवाब दे सकें, वो था कि जिस डायरी की बात कर रहे थे आप, वो कहाँ है, हम किसी को मालूम नहीं है। काफ़ी हिस्टोरियंस इसको डिस्प्यूट भी करते हैं। ज़ियाउल हक के दौर में ये सामने आई थी। ज़ियाउल हक, ये भी कहा जाता है कि वो अपने रेफरेंडम के लिए अपनी राह हमवार भी कर रहे थे। दूसरी जानिब फातिमा जिन्ना साहिबा ने भी पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में बात की थी। जी, मैंने तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने भाई के जो चाहते थे इख्तिलाफ कर रही थी। मैंने उनके हैंड राइटिंग को वेरीफाई कराया था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के थ्रू और एक दो जगह, और उनकी कि वाकई जेन्युइनली उनकी हैंड राइटिंग है या नहीं। तो मेरे पास कंफर्म हुआ था कि हाँ, ये जो हैंड राइटिंग है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही हैंड राइटिंग है जो उस किताब में मौजूद है। और उसकी डायरी जो थी वो सील्ड पेपर्स में थी, जो खोली गई थी। अब इस वक्त मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन जो ओरिजिनल जो सील्ड पेपर्स थे उसके अंदर ये डायरी मौजूद थी और अभी भी मौजूद होगी। जो उस ज़माने के पेपर जो हैं, जो कॉन्फिडेंशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, उनकी अपनी डायरी भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन ये जो राइटिंग है मौजूद थी, ठीक है, मैंने कराई है। वेरिफिकेशन आपने करवाई थी परवेज़ उद्दबोई साहब, वेरिफिकेशन भी करवाई थी डॉक्टर अता रहमान ने हैंड राइटिंग की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से। क्या पता की हो ना की हो, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता। देखिए, एक तो ये कि कायदे आज़म इस मुल्क के बानी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो फिर बदलते रहे ना। जो शुरू में कोई चाहता हो, बाद में हालात शायद उसी को ये मजबूर करे कि वो अपनी सोच बदले। बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि कायद आज़म ये चाहते थे या वो चाहते थे। असल बात ये कि पाकिस्तान क्या चाहता। अब देखिए, जहाँ तक सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम का ताल्लुक है, दोनों में एक बात मुश्तरक है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ बरतानिया है। वहाँ सदारती निज़ाम है, यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन दोनों ठीक ठाक चलते हैं। कम से कम ट्रंप के आने से पहले तो ठीक चलते थे। वहां एक चीज नहीं थी ये ट्रंप ही जमहूरियत के हुस्न है। जी, वहां पर एक बात तो दोनों मुल्कों में मुश्तरक थी कि जिसको मुंतखब किया गया, खा वो सदर हो या वजीर आजम हो, इख्तियारात उसी के होते हैं और कोई छुपी हुई कुव्वत वहां पर नहीं होती। सब कुछ सामने है, सब कुछ पार्लियामान में, कांग्रेस में या सेनेट में। उस पर जब बहस होती है तो वो सैर हासिल बहस होती है और वो माने खेज बहस होती है। ये नहीं कि जो के पीछे से कोई डोरियां चला रहा हो। अब आप जानती हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमें पता है कि यहाँ मर्जी किसकी चलती है। तो फिर ये मेरा ख्याल एक फिरोई बहस बनती है, आया कि यहाँ ये निज़ाम हो या वो निज़ाम हो। असल बात ये है कि ये मुल्क किसका है, इसको कैसे चलाना चाहिए और कौन इससे चलाए। तो मेरा ख्याल है बात तो असल में ये है, हम अदालतों को कसूरवार ठहरा सकते हैं, हम यहाँ करप्शन को कसूरवार ठहरा सकते हैं, लेकिन असल चीज़ के ऊपर तो हम सब आने से घबराते हैं। यहाँ एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी एक तजवीज़ सामने है डॉक्टर अता रहमान के, इससे कबल के इंतखाबात और तसलसल जारी रहना चाहिए, निज़ाम अपनी जगह, एक डायलॉग होना चाहिए। इसके बारे में आप, एक नेशनल कौमी डायलॉग होना चाहिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान, आप क्या कहेंगे? इस वक्त जो कौमी डायलॉग की बात हो रही है वो सिर्फ यही है कि किस तरीके से हमें नैब के चुंगल से छुटकारा हासिल हो और हम जो हैं बच के निकल जाएं। सारा डायलॉग जो है इस पर ही होगा। आप ये देखिए होता क्या रहा है इस मुल्क के साथ। हमने 300 अरब रुपए तो एक 27 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन लाहौर में उस पर खर्च कर दिए। 300 अरब रुपए 27 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन पे, जिसको हमेशा आपको सब्सिडाइज करते रहना पड़ेगा, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी के आपने 1 अरब भी मुख्तस नहीं किए थे उसी माली साल में, यानी कि 0.8 अरब। 1 अरब भी पूरे मुल्क का डेवलपमेंट बजट साइंस और टेक्नोलॉजी का 1 अरब से कम था। और 300 अरब रुपए आप उस जमहूरी निज़ाम में, जिसकी हम
بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا جمہوریت چل رہی ہے. یہ تو آپ کی ترجیحات تھیں. تعلیم کے اوپر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس وقت کم ہو گیا. آپ کا پوائنٹ موقف سامنے آ گیا. بہت بہت شکریہ علامہ ابتسام الہی صاحب ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر پرویز ہود بوائے اور ڈاکٹر عطا الرحمان. پروگرام کا وقت یہاں ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. خدا حافظ.